السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بوڑھا آدمی عدالت میں داخل ہوا تاکہ اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرے۔ قاضی نے پوچھا، آپ کا مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ بوڑھا آدمی کہنے لگا، میرا مقدمہ اپنے بیٹے کے خلاف ہے۔ قاضی حیران ہوا اور پوچھا کہ کیا شکایت ہے؟ بوڑھا بولا، میں اپنے بیٹے سے اس کی استطاعت کے مطابق ماہانہ خرچ مانگ رہا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ تو آپ کا اپنے بیٹے پر ایسا حق ہے کہ جس کے لیے دلائل سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بوڑھے نے کہا، قاضی صاحب، اس کے باوجود کہ میں مالدار ہوں اور پیسوں کا محتاج نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے ماہانہ خرچ وصول کرتا رہوں۔ قاضی حیرت میں پڑ گیا اور بوڑھے سے اس کے بیٹے کا نام اور پتہ لے کر اسے عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا۔ بیٹا عدالت میں حاضر ہوا تو قاضی نے اس سے پوچھا، کیا یہ آپ کے والد ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں، یہ میرے والد صاحب ہیں۔ قاضی نے کہا، انہوں نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ آپ ان کو ماہانہ خرچ ادا کریں۔ بیٹے نے حیرت سے کہا کہ وہ مجھ سے خرچہ کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ وہ خود بہت مالدار ہیں اور انہیں میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قاضی نے کہا، یہ آپ کے والد کا تقاضا ہے اور وہ اپنے تقاضے میں آزاد اور حق باجانب ہے۔ بوڑھے نے کہا، قاضی صاحب، اگر آپ اس کو صرف 1 دینار ماہانہ ادا کرنے کا حکم دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا، بشرطیہ کہ وہ یہ دینار مجھے اپنے ہاتھ سے ہر مہینے بلا تاخیر اور بلا واسطہ دیا کرے۔ قاضی نے کہا، بالکل ایسا ہی ہوگا، یہ آپ کا حق ہے۔ پھر قاضی نے حکم جاری کیا کہ فلاں بن فلاں اپنے والد کو تا حیات ہر ماہ 1 دینار بلا تاخیر اپنے ہاتھ سے بلا واسطہ دیا کرے گا۔ کمرہ عدالت چھوڑنے سے پہلے قاضی نے بوڑھے باپ سے پوچھا کہ اگر آپ نے یہ مقدمہ دائر کیوں کیا جبکہ آپ مالدار ہیں اور آپ نے بہت ہی معمولی رقم کا مطالبہ کیا ہے؟ بوڑھے نے روتے ہوئے کہا، قاضی محترم، میں اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں اور اس کو اس کے کاموں نے اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ میں ایک طویل زمانہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، جبکہ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہر وقت میرے دل میں اس کا خیال رہتا ہے، مگر یہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا، حتیٰ کہ ٹیلی فون پر بھی میں اسے دیکھ سکوں، چاہے مہینے میں 1 دفعہ ہی صحیح، اس لیے میں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ سن کر قاضی بے ساختہ رونے لگا۔ پھر اس نے بوڑھے باپ سے کہا، اللہ کی قسم، اگر آپ پہلے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کرتے تو میں اس کو جیل بھیجتا اور کوڑے لگواتا۔ بوڑھے باپ نے مسکراتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، آپ کا یہ حکم میرے دل کو بہت تکلیف دیتا۔ اللہ اکبر! کاش اولاد جانتی کہ والدین کے دلوں میں اولاد کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے۔ جاگیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ دوستو، اسی طرح سینما کی تاریخ کا سب سے بڑا مزاحیہ اداکار چارلی چیپلن اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ بچپن میں ایک بار میں اپنے والد کے ساتھ سرکس کا شو دیکھنے گیا۔ ہم لوگ سرکس کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ ہم سے آگے ایک فیملی تھی جس میں 6 بچے اور ان کے والدین تھے۔ یہ لوگ دیکھنے میں خستہ حال تھے۔ ان کے بدن پر پرانے مگر صاف ستھرے کپڑے تھے۔ بچے بہت خوش تھے اور سرکس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ جب ان کا نمبر آیا تو ان کا باپ ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور اس نے ٹکٹ کے دام پوچھے۔ جب ٹکٹ بیچنے والے نے اسے ٹکٹ کے دام بتائے تو وہ ہکلاتے ہوئے پیچھے کو مڑا اور اپنی بیوی کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے چہرے سے اضطراب عیاں تھا۔ تبھی میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی جیب سے $20 کا نوٹ نکالا، اسے زمین پر پھینکا، پھر جھک کر اسے اٹھایا
اور اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جناب آپ کے پیسے گر گئے ہیں، لے لیجئے۔ اشک آلود آنکھوں سے اس شخص نے میرے والد کو دیکھا اور کہا، شکریہ محترم۔ جب وہ فیملی اندر داخل ہو گئی تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑ کر قطار سے باہر کھینچ لیا اور ہم واپس ہو گئے، کیونکہ میرے والد کے پاس وہی $20 تھے جو انہوں نے اس شخص کو دے دیے۔ اس دن سے مجھے اپنے والد پر فخر ہے۔ وہ منظر میری زندگی کا سب سے خوبصورت شو تھا، اس شو سے بھی زیادہ جو ہم اس دن سرکس میں نہیں دیکھ سکے، اور تبھی سے میرا یہ ماننا ہے کہ تربیت کا تعلق عملی نمونے سے ہے، محض کتابی نظریات سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بھکاری عورت میری دکان پہ آئی اور بھیک مانگنے کے انداز سے ہٹ کر وہ بولی، کچھ ہے تو دے دو۔ اس وقت میری توجہ موبائل فون پر تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے وہ کسی شاہی محل سے نکلی ہے اور سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہے، لیکن میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ساتھ میں میرا ایک کزن بھی میری دکان پر بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا حلیہ تو بھکاریوں والا ہے، لیکن تمہاری شکل و صورت بالکل بھکاریوں سے برعکس ہے۔ پہلے تو وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر اپنی آنکھیں نیچے کر کے بولی، مجھے بھیک مانگنے کا کوئی شوق نہیں ہے صاحب، لیکن مجبور ہوں، کیا کروں؟ مجھے اس وقت شک ہوا شاید یہ لوکل بھکاریوں کی طرح کوئی ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ ہم سے کچھ پیسے بٹور لے، مگر تھوڑی خاموشی کے بعد وہ بولی، میں اپنے باپ کے گھر سے بھاگ گئی تھی کیونکہ میں پسند کی شادی کے حق میں تھی اور گھر والے میرے خلاف تھے۔ اسی وجہ سے میں گھر سے بھاگی اور پسند کی شادی کر لی، لیکن جس سے شادی کی تھی اس نے مجھے 6 ماہ بعد طلاق دے دی ہے، جس وجہ سے اب میرے پاس کوئی دوسرا حل بھی نہیں رہا اور رات کے وقت ایک جھونپڑی میں اپنا بسیرا کر لیتی ہوں۔ پورا دن بھیک مانگنے میں گزر جاتا ہے۔ ہم نے جب اس کی یہ بات سنی تو ایسا لگا جیسے ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، مگر پھر بھی ہم نے اس سے مزید پوچھنا چاہا کہ کیوں بھاگی تھی، لیکن وہ کوئی بھی جواب دینے سے قاصر تھی اور اس نے ہمیں بس اتنا مشورہ دیا کہ صاحب کسی کی بیٹی کا گھر خراب نہ کرنا چاہیے، چاہے وہ تمہارے ساتھ لڑکی چلنے پر راضی ہو یا نہ ہو، اور خاموشی سے چند پیسے لے کر چلی گئی۔ دوستو یہ پوسٹ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو خود کو بہت بڑا 30 مار خان سمجھتے ہیں، اور میرے خیال سے وہ لوگ دنیا کے بزدل ترین لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی زندگیوں میں شامل ہو کر ان کی عزتوں کے جنازے اٹھاتے ہیں۔ دیکھو میرے عزیزو، یہ دنیا ایک کھیل ہے، مگر وہ کھیل ہے جس میں جیتنے سے زیادہ ہارنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لڑکے جو اندیکھی ہوس کے شکار ہیں، ان سے میری التماس ہے کہ دوسروں کی عزتوں کا خاص خیال رکھا کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں مکافات کے جھٹکوں سے تم بھی بچ سکو۔ دوستو بالکل یہ سچ ہے۔ دوستو اسی طرح تفسیر قرطبی میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا گیا ہے، جس سے ان 4 چیزوں کے مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے جو درج ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسجد نبوی میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک رومی دیہاتی آدمی بالکل آپ کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس کا کیا سبب بنا؟ اس نے کہا، ہاں بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور انبیاء سابقین کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں۔
مگر حال میں ایک مسلمان قیدی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، وہ سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام کتب قدیمہ کو اپنے اندر سمو لیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ رومی دیاتی نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت پڑھنے کے بعد رومی دیاتی نے اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی کہ من یطع اللہ فرائض الہیہ کے متعلق ہے، ورسولہ سنت نبوی کے متعلق ہے، ویخشى اللہ گزشتہ عمر کے متعلق ہے، اور ویتقہ آئندہ باقی عمر کے متعلق ہے۔ جب انسان ان چار چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کو اولئک هم الفائزون کی ڈگری ملتی ہے، اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں اس کو ٹھکانہ ملے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معانی نہایت وسیع ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح شہر کے بیچوں بیچ میں جامع مسجد کے دروازے کے سامنے ریحان کا چائے کا ہوٹل تھا۔ اس کا ہوٹل خوب چلتا تھا۔ اس نے ہوٹل کی دیوار پر 50 انچ کی LED لگا رکھی تھی، جس پر سارا دن لوگ فلمیں دیکھتے تھے، ہندی، انگریزی، چائنیز، اور کبھی کبھار رات 10 بجے کے بعد والے شو بالغ افراد کے لیے ہوتے ہیں۔ ریحان کو فلموں کی کافی جانکاری تھی، ہارر، رومانی، تاریخی، آرٹ، ہر طرح کی فلموں کا وسیع علم اسے تھا۔ ریحان 5 وقت کا نمازی بھی تھا۔ جیسے ہی اذان ہوتی تھی وہ دکان چھوٹے لڑکے کو سونپ کر مسجد کا رخ کرتا۔ اس کا ماننا تھا کہ پنجگانہ نماز کی بدولت ہی اس کے کاروبار میں برکت ہے۔ یوں ریحان کا سارا دن فلموں میں اور 5 مرتبہ کچھ منٹ مسجد میں گزرتے تھے، مگر تمام لوگوں کا ماننا تھا کہ ریحان ایک نیک اور نمازی پرہیزگار آدمی ہے۔ مسجد کے امام کا نام مولوی حافظ عبدالسبحان تھا۔ 25 سال کا خوبرو باریش نوجوان تھا۔ تازہ درس نظامی کر کے آیا تھا اور مسجد میں بلا معاوضہ امامت و تدریس کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ نماز پڑھانے اور بچوں کو درس دینے کے بعد مسجد سے ملحق حجرے میں جا بیٹھتا تھا اور کتابوں میں کھو جاتا تھا۔ کل عصر کی نماز کے بعد مولوی صاحب کا چائے پینے کا من ہوا تو مولانا صاحب کے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج آپ نے ریحان بھائی کے ہوٹل سے چائے پی جائے۔ چنانچہ وہ حجرے کا کواڑ لگا کر چپل پہنے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ تمام فلم بین جو پیشاب روکے آنکھیں پھاڑے فلم میں مست تھے، مولوی صاحب کو دیکھ کر یوں چونکے جیسے کوئی خلائی مخلوق ہوٹل میں داخل ہو گئی ہو۔ مولوی صاحب نے چائے کا کہا اور ایک کونے میں بیٹھ کر رسالہ پڑھنے لگ گئے۔ تیسری آنکھ سے دیکھنے والے کو صاف معلوم پڑتا تھا کہ اس وقت ہوٹل میں مجرم یعنی فلم نہ دیکھنے والے ذات صرف ایک ہی ہے، وہ ہے مولوی عبدالسبحان صاحب کی۔ چائے پینے کے بعد مولوی صاحب حجرے میں لوٹ آئے۔ نماز مغرب کی اذان دے کر مولوی صاحب مصلی پر تشریف لائے تو مقتدیوں کے چہرے یوں بدلے ہوئے تھے جیسا کوفہ والوں کے مسلم بن عقیل کو دیکھ کر بدلے تھے۔ اطراف میں بات پھیل چکی تھی کہ مولوی صاحب فلمیں بہت دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، مولوی صاحب کی چھٹی کروا دی جائے۔ پھر مولوی صاحب کی چھٹی ہو گئی۔ عشاء کے وقت جب مولوی عبدالسبحان صاحب اپنا سامان سمیٹے مسجد سے نکل رہے تھے تو ریحان بھائی کے ہوٹل میں بیٹھے چاچا شریف نے ریحان کو پکارتے ہوئے کہا اچھا کیا مولوی حافظ عبدالسبحان صاحب کی چھٹی کروا دی، ایسے مولویوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہے اور ہم مسلمانوں کی عزت نہیں ہے۔ ریحان نے ہاں میں ہاں ملائی اور پھر سب سے دوبارہ کہہ کر فلم میں مگن ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، ایک مرتبہ خلیفہ مامون رشید کو معلوم ہوا کہ اس کی حکومت میں کچھ لوگ ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ ان سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ حکم پر عمل ہوا اور ان کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیج دیے گئے۔ سپاہیوں نے فوراً ان کو گرفتار کر لیا اور خلیفہ کے دربار کی طرف لے جانے لگے۔ اسی دوران ایک طفیلی یعنی مفت کھانے والا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ ہو نہ ہو اتنے سارے لوگ یقیناً کہیں ولیمہ کھانے جا رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں اور مفت کے مزے اڑاؤں۔ یہ سوچ کر وہ ایسا ان کے قریب ہوا اور خاموشی سے ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ان سب قیدیوں کو کشتی میں بٹھایا گیا، یہ بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب قیدیوں کو مضبوط باندھ دیا گیا، ساتھ مفت کھانے والا بھی بندھا۔ اب تو بہت پچھتائے اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر کار ان سب قیدیوں کو خلیفہ مامون کے دربار میں پہنچا دیا گیا اور ایک ایک کر کے سب کا مقدمہ سنا جانے لگا۔ جب سب لوگ فارغ ہو گئے اور اس مفت کھانے والے کی باری آئی تو خلیفہ مامون نے پوچھا، کیا یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے؟ سپہ سالار نے جواب دیا، امیر المومنین، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، لیکن جب ہم نے ان سب کو گرفتار کیا تو یہ بھی ساتھ تھا، لہذا ہم نے اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے، جیسا چاہیں ویسا معاملہ فرمائیں۔ خلیفہ مامون نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا؟ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ کہیں جا رہے ہیں تو سوچا یقیناً یہ لوگ کسی ولیمے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، لہذا میں ساتھ ہو لیا اور یہاں پہنچ گیا۔ اس کی کہانی سن کر مامون کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی اور اس مفت کھانے والے سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مفت کھانے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے؟ مفت کھانے والے نے کہا، جی۔ مامون نے کہا، یہ شخص بچ گیا، لیکن اس کو ادب سکھانا چاہیے تاکہ یہ آئندہ ایسا نہ کرے، لہذا اس کو تعلیمی ادارے میں رکھا گیا تاکہ زندگی گزارنے کے وہ آداب سیکھے۔ اس لیے مفت کھانے سے مثلاً بغیر دعوت کے کسی ولیمے یا شادی میں شرکت کرنے سے دوستو پرہیز کریں، کیونکہ یہ شریعت اور طریقت کے بھی خلاف ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک